السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ڈاکٹر یاسین مسعود ملک ہے اور آج ہم بات کریں گے حمل کے دوران ہونے والی شوگر کے بارے میں۔ عام طور پہ حمل کے دوران جب خواتین ہمارے کلینکس پر آتی ہیں اور انہیں ایک ٹیسٹ کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے خون میں شوگر کی سطح حد سے زیادہ ہو چکی ہے یا آپ کو شوگر ہو چکی ہے، تو ان کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حیران کن اور پریشان کن ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب، حمل سے پہلے تو ہمیں کوئی شوگر نہیں تھی، یا پچھلے حمل میں تو ہمیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ شوگر مجھے ہوئی ہے یا میرے بچے کو؟ میرے بچے کو کسی قسم کا نقصان تو نہیں ہوگا؟ کیا حمل کے بعد یہ شوگر ختم ہونے والی ہے؟ اور یہ کہ اگلے حمل میں بھی مجھے کیا شوگر ہونے والی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن سے اکثر خواتین جنہیں حمل کے دوران شوگر ہو جاتی ہے پریشان رہتی ہیں، ذہنی دباؤ کا، تناؤ کا شکار رہتی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب کرنا کیا ہے۔ تو ہم بات کریں گے آج کہ آخر یہ شوگر آپ کو کیوں ہوئی ہے، اب اس پہ کیسے قابو پانا ہے، آپ کیسے اپنے بچے کو اس کے موذی اثرات سے بچا سکتے ہیں، اور کس طرح یا کیسے حمل کے بعد اگر یہ واپس جاتی ہے تو اگلی پریگننسی کے لیے آپ کو کن احتیاطی تدابیر کا سہارا لینا ہے، کیا اپروچ اپنانی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ شوگر حمل کے دوران یہ جو شوگر ہو رہی ہے اس میں ہوتا کیا ہے۔ آپ کے، میرے یا کسی بھی انسان کے جسم میں ایک آرگن ہوتا ہے جس کو پینکریاز کہتے ہیں، پینکریاز یا اردو میں لبلبا کہتے ہیں۔ اب لبلبا کیا کرتا ہے؟ لبلبا انسولین بناتا ہے۔ اس انسولین کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے خون سے جو شوگر ہے اس کی سطح کو کم کرے، کیونکہ آپ حاملہ ہوتی ہیں۔ جب حاملہ ہوتی ہیں اور آپ کے جسم میں بہت سے چینجز آتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، تو ایک تبدیلی یہ آتی ہے کہ آپ کی بچہ دانی میں بہت سے ہارمونز، کیمیکلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہارمون جا کے آپ کے لبلبے میں بننے والی انسولین کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا یہ آپ کی انسولین کو اس کا نارمل فنکشن نہیں کرنے دیتے۔ اب ہونا کیا تھا کہ انسولین نے خون سے شوگر کی سطح کم کرنی تھی، اب کیونکہ آپ حاملہ ہیں، آپ کی بچہ دانی سے ہارمون بن رہے ہیں، وہ ہارمون انسولین کو اس کا کام نہیں کرنے دے رہے۔ تو جب انسولین اپنا کام نہیں کرے گی تو آپ کے خون میں جو گلوکوز ہے اس کی سطح بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اب آپ کلینک پر گئی ہیں، آپ کا ٹیسٹ ہوا ہے اور ڈاکٹر نے آپ کو بولا ہے کہ آپ کا خون میں شوگر آ گئی ہے۔ یہ مسئلہ ہے، اس سے آپ کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کے بچے کی صحت پہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ صرف تب ہوتا ہے جب آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یا آپ احتیاط نہیں کرتی یا آپ دوائی کا ناغہ کرتی۔ تو آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کے جسم میں کیا چل رہا ہے، آپ کو احتیاطی تدابیر کرنی ہے، کیونکہ آپ کا بچہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو دوائی بتائی ہے تو آپ کو اس کا ناغہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ آپ کی صحت اور آپ کے ہونے والے بچے کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کن خواتین میں یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں، امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ انہیں حمل کے دوران شوگر ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے فیملی ہسٹری۔ اگر آپ کے خاندان میں کسی کو شوگر ہے، آپ کے پیرنٹس میں یا آپ کے بہن بھائیوں میں سے کسی کو یا فرسٹ کزن کو شوگر ہے، تو عین ممکن ہے کہ آپ کے اندر بھی شوگر ظاہر ہو سکتی ہے کسی بھی ایج میں، اور حمل کے دوران بھی یہ شوگر ظاہر ہونے کے کبھی امکانات ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں۔ دوسری جو وجہ ہے وہ ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، جسے پی سی اوز کہا جاتا ہے، یا عام زبان میں وہ خواتین جن کو یہ بتایا جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے بعد کہ آپ کی اووریز میں تھیلیاں بن گئی ہوئی، ان کو بھی حمل کے دوران شوگر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کہ اگر آپ کی پچھلی پریگننسی میں آپ کو 9 پاؤنڈ یا اس سے زیادہ وزن کا بچہ ہوا ہے، ایسی عورتوں کو بھی عین ممکن ہے کہ اگلے حمل میں شوگر ہو جائے گی۔ اور چوتھی جو وجہ ہے وہ ہے موٹاپا۔ اب میں کلیئر کرتا چلوں کہ کسی کو باڈی شیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موٹاپا ایک وجہ ہو سکتی ہے، یعنی وہ لوگ جنہیں موٹاپے کا مرض لاحق ہے، موٹاپا ایک بیماری ہے، جو اوور ویٹ ہے، ان میں بھی حمل کے دوران شوگر ہونے کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، لیکن سٹل یہ ہے کہ موٹا ہونا ایک وجہ ہو سکتی ہے، شرط نہیں ہے کہ آپ کو حمل کے دوران شوگر ہوگی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد اس کی اپنی شوگر کی سطح بہت کم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی بچہ لو شوگر کی طرف چلا گیا اور ہمیں اسے بچانے کے لیے گلوکوز کے ٹیکے لگانے پڑیں گے۔ اب ایسا ہوتا کیوں ہے؟
ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ دانی میں تھا تو جس خون سے اس کو نشو نما مل رہی تھی یعنی اس کی ماں کا خون، اس کے اندر شوگر بہت ہائی لیول میں تھی. جب شوگر کی سطح اس نے بہت زیادہ دیکھی تو اس کے اپنے لبے نے بھی انسولین بہت زیادہ مقدار میں بنانا شروع کر دی. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ انسولین اس کی اپنے گلوکوز لیول کو اب کم کرنا شروع کر گئی ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا بچہ لو شوگر کی طرف چلا گیا ہے، ہائپوگلائسیمک سٹیٹ کی طرف چلا گیا. تیسرا جو سائیڈ افیکٹ ہے حمل کے دوران، اگر آپ کو شوگر ہے تو یہ تیسرا سائیڈ افیکٹ بھی آپ میں ظاہر ہو سکتا ہے. یہ سائیڈ افیکٹ ہے کہ آپ کے بچے کو یرکان ہونے کے جو چانسز ہیں وہ باقی بچوں سے زیادہ ہیں. اور جو چوتھا اور آخری سائیڈ افیکٹ ہے وہ ہے RDS یعنی کہ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد آپ کے بچے کا سانس بہت زیادہ اکھڑنے لگتا ہے اور ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے بچے کو انکیوبیٹر میں رکھنا پڑے گا، اور آپ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے کے لیے رکھنا پڑے گا، کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے، اب کیا ہوگا. تو اس ساری سچویشن سے بچنے کے لیے یہ جو 4 سائیڈ افیکٹس بتائے ہیں میں نے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو آپ کو اس شوگر کو کنٹرول لیول میں رکھنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ کو دوائی نہیں چھوڑنی جو کہ ڈاکٹر نے آپ کو شوگر کے لیولز کو بہتر رکھنے کے لیے لکھ کر دی ہے، پریسکرائب کی ہے. تو یہ جو 4 سائیڈ افیکٹس میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ کو اپنے بچے کو ان سائیڈ افیکٹس سے، ان موذی اثرات سے بچانا ہے، اگر آپ کو اپنی صحت کو ٹھیک رکھنا ہے، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے میں پیدائش کے بعد کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، آپ کو سی سیکشن کی طرف نہ جانا پڑے بلکہ نارمل ورٹیکس ڈیلیوری کے تھرو آپ کا بچہ ہو جائے، تو آپ کو 2 احتیاطی تدابیر تو لازمی اپنانی پڑیں گی. اس میں سے پہلی ہے ایک متوازن یعنی بیلنس ڈائٹ، اور دوسری ہے ایکسرسائز. اس کے بارے میں تفصیل سے ابھی بات کر لیتے ہیں. اچھا، بات کر لیتے ہیں ایکسرسائز کے بارے میں. تو بہت سے لوگ تو بھائی فوراً طیش میں آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ حاملہ خواتین اب ایکسرسائز کریں. تو یہ ایک کیسی بات کر دی ڈاکٹر صاحب نے؟ تو تسلی کریں، کسی قسم کی بات نہیں کی ڈاکٹر صاحب نے. ایکسرسائز کو سمجھے پہلے. ایکسرسائز کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ آپ رسی پہ لانگنا شروع کر دیں یا حاملہ خواتین اب بازار میں دوڑے لگانا شروع کر دیں. نہیں، واک کرنا بھی ایکسرسائز میں آتا ہے. آپ حاملہ ہونے کے بعد بھی سوئمنگ کر سکتے ہیں، آپ یوگا کر سکتے ہیں، اور آپ بریدنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا، اور پہلے ہی دن گھنٹہ نہیں بھاگنا شروع کر دینا، گھنٹہ نہیں واک شروع کر دینی، 5 منٹ 10 منٹ ایسے سلولی اپنا سٹیمنا بلڈ اپ کرنا. تو اس سے ہوگا کیا سلو ایکسرسائز سے کہ دن میں تھوڑا سا ٹائم جب آپ ایکسرسائز کو دیں گے تو آپ کے خون میں جو بڑی ہوئی شوگر کی سطح ہے وہ کم ہوگی. اس کو پٹھے یوز کریں گے طاقت لینے کے لیے، اور وہ شوگر کی سطح کم ہوگی جو کہ آپ کے لیے سیف ہے، وہ سیف لیولز میں آ جائے گی. اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ ہے ڈائٹ پلان. آپ کو ایک متوازن غذا، ایک بیلنسڈ خوراک کھانی پڑے گی اپنی شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے حمل کے دوران. اب جو کمپلیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں ڈائٹ چارٹ شیئر کر دوں گا. آپ اگر کسی کے کلینک پہ جاتی ہیں تو ان ڈاکٹر صاحب سے بھی آپ طلب کر سکتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ڈائٹ چارٹ دے دیں. اور ایک ڈائٹ چارٹ میں اپنی ویڈیو کے اینڈ پہ پن کر دیتا ہوں، وہ تصویر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو آلو ہو گئے، آلو کے بنے چپس ہیں، اس کے علاوہ سفید آٹا، یہ سوڈا ڈرنکس جو ہیں یعنی یہ بوتلیں وغیرہ جو آپ کین ڈرنکس پیتے ہیں باہر سے، اور میٹھی چیزیں اوائڈ کرنی ہے کیونکہ ان سب چیزوں میں دیکھیں نا آلوؤں میں بہت زیادہ شوگر ہے. سوڈا ڈرنکس جو ہیں، کاربونیٹڈ بیوریجز جو بوتلیں پیتے ہیں ہم باہر سے، اس میں بہت زیادہ شوگر ہے. ٹھیک ہے، میٹھا جو آپ کھا رہے ہیں اس میں بہت زیادہ شوگر ہے. سفید آٹا جو حاملہ خواتین جن کو شوگر ہوتی ہے ان کو منع کیا جاتا ہے، وہ آپ کے لیے آپ کے خون میں شوگر کی سطح بڑھا دیتا ہے. تو آپ کو یہ چیزیں اوائڈ کرنی ہے. آپ لیں، آپ ایسا نہیں ہے کہ کھانے پہ کوئی پابندی ہے، آپ کھا سکتے ہیں. آپ کیا کھا سکتے ہیں؟ آپ ہول گرین ٹوسٹ لیں. اب ہول گرین کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر لوگ براؤن بریڈ سمجھتے ہیں. براؤن بریڈ جو کا آٹا ہے، ہول گرین بھی آپ کو اسی دکان سے مل جائے گی. ہول گرین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مختلف آٹوں کو مکس کر کے، پیس کے انہیں مکس کر کے تو پھر وہ بریڈ تیار کرتے ہیں. اس سے آپ کے جو ضروری وائٹامنز ہیں نا، جو ضروری جو آپ کو منرلز ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ انڈا استعمال کریں. انڈا استعمال کرنے کے علاوہ آپ فروٹس لیں، آپ ویجیٹیبلز لیں. اور جو سفید آٹا ہے
اس کی جگہ آپ براؤن سفید آٹا تو آپ یوز نہیں کرتے, آپ براؤن رائس چاولوں میں براؤن رائس استعمال کر سکتے ہیں جو کہ سٹورز میں ایزیلی اویلیبل ہے. تو یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ نے کرنی ہے. اب آپ کو کیونکہ پتہ لگ گئی ہے یہ تدابیر بھی, اپنے بچے پہ ہونے والے سائیڈ افیکٹس, آپ کی صحت پہ ہونے والے سائیڈ افیکٹس, تو آپ پہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان تدابیر پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو ان پیچیدگیوں سے بچائیں. میرا چینل فالو کر سکتے ہیں آپ, مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ضرور اگر میری ایڈوائس سے آپ کو ہیلپ ملی. اور سب سے ضروری بات کہ اگر آپ کے پچھلے حمل میں آپ کو شوگر ہوئی تھی تو آپ کو سٹارٹ سے ہی احتیاط کرنی ہے, اور اگر آپ کی یہ پہلی پریگننسی ہے, پہلا حمل ہے, تو 20ویں سے 24ویں یا 24ویں سے 28ویں ہفتے آپ کو اپنے کلینک جا کے شوگر کی اسکریننگ کرانی ہے, یا گھر پہ آپ کو وقتاً فوقتاً اپنا بلڈ شوگر چیک کرتے رہنا ہے کہ کہیں ہمیں شوگر تو نہیں ہو گئی. اپنا خیال رکھیے گا. ہوپنگ فار اے ویری سیف پریگننسی اینڈ نارمل ڈیلیوری. فی امان اللہ.